أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ خالق کل اے رب علا شکر تیرا تو کر ہو ادا خالق کل اے لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا ہر عاشق کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ مکہ معظمہ پہنچ کر خانہ کعبہ کا طواف کرے، صفا و مروہ کی سعی اسے نصیب ہو، منا کا قیام نصیب ہو، عرفات کی بہاریں نصیب ہوں، جبل رحمت کے دامن میں دعائیں نصیب ہوں، مزدلفہ کا وقوف نصیب ہو، منا کی قربانی نصیب ہو، جمرات پر کنکری مارنا نصیب ہو، واپس آ کر طواف زیارہ نصیب ہو، دعائیں نصیب ہوں، دعائیں قبول ہوں، غلاف کعبہ سے لپٹ کر آنسو بہانا نصیب ہو، حجر اسود کا بوسہ نصیب ہو، وہ کعبہ جو ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے، وہ کعبہ جو ہمارے سجدوں کا مرکز ہے، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ اللہ تعالی ہمیں لبیک کی سعادتیں نصیب فرمائے، بار بار لبیک پڑھنے کی سعادتیں نصیب فرمائے، بار بار عرفات کی حاضری نصیب فرمائے، ہم لاکھوں حجاج کرام کے ساتھ اپنے مولا کے حضور لبیک کا نذرانہ لیے ہوئے حاضری کی سعادت حاصل کر سکیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك خير الخلق كلهم محمد سيد
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. نماز نفل بندگی مقام ابراہیم واجب ہے. 2 رکعت نماز نفل بندگی مقام ابراہیم واجب ہے. 2 رکعت نماز نفل بندگی مقام ابراہیم واجب ہے. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں, تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں, سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. حرم میں حاضر ہوا بن کے محرم, حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم, یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں, یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں, سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. میں لیتا رہوں بوسے سنگ اسود, میں لیتا رہوں بوسے سنگ اسود, کہ دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں, کہ دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں, سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. براہیم کے نقش پا چوم کر میں, براہیم کے نقش پا چوم کر میں, نگاہوں سے دل میں بساتا رہوں میں, نگاہوں سے دل میں بساتا رہوں میں, سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا رب
ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا لپٹ کر گلے لگے میں ملتزم سے لپٹ کر گلے لگے میں ملتزم سے گناہوں کے دھب مٹاتا رہوں میں گناہوں کے دھب مٹاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا حتیم ہم میں نماز کو پڑھ کر یہ ہے وہ مقدس و مکرم شہر مجدگاہ بنی آدم مکہ مکرمہ جہاں قریباً 4000 سال پہلے تپتی ہوئی ریت جھلتی ہوئی پہاڑیوں اور بے آب و گیا میدانوں کے سوا کچھ نہ تھا 4000 سال پہلے اسی وادی بدخا کی جلتی ہوئی زمین نے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا اسی ویرانے میں خدا بزرگ و برتر کے حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل اور جہیزی بیوی حضرت حاجرہ کو چھوڑا حضرت حاجرہ نے اپنے محبوب شوہر کا دامن تھام کر پوچھا اس اولناک ویرانے میں آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم نے سنائی ہوئی آواز میں جواب دیا اللہ پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت حاجرہ نے فرمایا اگر آپ نے ہمیں اللہ کے سہارے چھوڑا ہے تو جائیے خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا مکہ مکرمہ کے پہلو میں تعمیر کعبہ کا حکم فرمایا ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہوئی حضرت نوح کے طوفان کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا اور اب پروردگار عالم کے حکم سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی اس کا نقشہ حضرت جبریل علیہ السلام سے بتایا جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو باپ اور بیٹے نے خانہ کعبہ کا طواف کیا رب العالمین کو اپنے پیارے بندوں کی یادائیں شکرانہ کچھ ایسی پسند آئی کہ اس نے طواف کعبہ کو بنی آدم کی فلاح و نجات کا ذریعہ بنا دیا اور حکم دیا کہ تمام بنی آدم کو اس مرکز توحید پر جمع کرو حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے جبل ابو قبیس پر چڑھے اور دنیا کے بسنے والوں کو حج کی دعوت دی
جس کو آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا اور لبیک کہا. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک. طوفان اٹھتے رہے، آندیاں چلتی رہی. معظمہ کا تاریخی قبرستان جنت المالا، جہاں فخر بنی ہاشم حضرت ابو طالب بن عبد المطلب کا مزار مبارک ہے. اسی جگہ اسلام کی پہلی مومنہ رسول اللہ کی رفیق حیات اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ واجدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ آسودہ خواب ہے. افق حیات پر حوادث کی گھٹائیں چھا گئیں. قریش کی ایذا رسانیوں میں اور اضافہ ہو گیا. اور یہ ہے مسجد جن، جہاں رسول برحق نے جنات کو وحدہ لا شریک کے احکامات سے آزاد کیا. اسی مقام پر آپ نے جنوں کو تعلیم دی اور حق و صداقت کا سچا راستہ دکھایا. محبوب خدا نے آسمان کی طرف دیکھا، آپ کی انگشت شہادت چاند کی طرف اٹھی اور اسی لمحے انسان کا نقطۂ پوٹ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. مکے کے لوگوں نے دیکھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابو قبیل کی گھاٹیوں میں اترتا چلا گیا. یہ ہے وہ جگہ جہاں آج بھی اسلام کے پرستار اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے مگر کفار مکہ کے دلوں پر لگی ہوئی کفر کی مہر اس وقت تک حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت زید بن حارث نے حضور کی تصدیق کی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل نبوت کا 30واں سال شروع ہو چکا ہے. اللہ کے حکم سے رسول برحق نے اپنے خاندان کو جمع کیا تاکہ دعوت اسلام دیں. یہ ہے بنی ہاشم کے محلے میں سیدنا ابو طالب کا وہ مکان جہاں معلم الہی داعی ربانی حضور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب کو دعوت اسلام دی. مگر بنی ہاشم نے اپنے ہی چاند کا نور قبول کرنے سے انکار کر دیا. انکار کے الفاظ سن کر 11 سال کے کم سن شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کھڑے ہو گئے. آپ کی آواز شاب ابو طالب سے ٹکرا گئی. میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں، میری آنکھیں دکھتی ہیں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، اس کے باوجود میں آپ کا مددگار اور یاور بنوں گا. پورے خاندان میں
صرف ایک آواز حق بلند ہوئی اور مکے کی فضاؤں میں ہے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطل اپنی پوری شیطانی قوتوں کے ساتھ دین اسلام کو مٹا دینے کے ناپاک عزائم لے کر میدان سے اتر آیا۔ مکے کی انہی شاہراہوں پر مظلوم مسلمانوں کی توہین و تضحیک کی گئی، انہی میدانوں میں غریبوں کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا، انہی وادیوں میں بے کسوں کو ننگے بدن پتھروں پر گھسیٹا گیا۔ اہل قریش کے ہاتھوں میں کہیں وقت بستر پر چھوڑا، امانت واپس کرنے کا حکم دیا اور غیر نتیجہ سے سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی طرف تشریف لے گئے۔ اللہ جہاں حضرت ابو بکر صدیق کا مکان تھا، اور یہ تھا وہ مکان جسے دار الہجرت کہتے ہیں۔ اسی مکان سے دو امین و صدیق قریب تیار ہو کر مکے سے نکلے اور 3 میل کا راستہ طے کر کے جبل الطور کے دامن میں پہنچے۔ یہ ہے جبل الطور کی چوٹی پر وہ تاریخی غار جس نے آسمان مکہ کے آفتاب اور ماہتاب کو اپنے دامن میں چھپا لیا۔ اس میں الہی سے مکڑی نے غار کے زمانے پر جالا بن دیا، جھاڑی نے اپنی شاخیں پھیلا دی، کبوتری نے اپنا گھونسلہ بنا دیا اور انڈے دے دیے۔ بار مکہ رحمت للعالمین کی تلاش میں یہاں آئے، مگر قدرت الہی سے وہ نور مبین کو نہ دیکھ سکے جو غار ثور کے اندھیرے میں جلوہ کرتا۔ 3 روز کے بعد سرور دو عالم غار ثور سے نکلے۔ سب سے پہلے آپ نے جبل طور کا نظارہ کیا۔ مکے کا آخری نظارہ کرنے کے بعد سرور کونین ایک غریب الوطن، ایک مہاجر کی طرح مکے سے رخصت ہوئے۔ آج مکے کی زمین اس در یتیم کو نکال رہی ہے جس کی خاطر یہ کائنات ہماری بھی وجود میں آئی۔ آج مکے کی فضا اپنی خوشبو کو جدا کر رہی ہے۔ آج مکے کا آسمان اپنے نور سے محروم ہو رہا ہے، مگر وہ نور کائنات جو خاتم المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں جلوہ گر ہوا، سرزمین مدینے کا مقدر بن چکا تھا۔ یہ 4 انسانوں کا قافلہ نہیں تھا، بلکہ 2 جہانوں کی عظمت تھی جو مدینے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مکے کا آسمان خون کے آنسو ہو رہا تھا، زمین انگاریں اگل رہی تھی، ویران وادیوں میں اڑتی ہوئی خاک ایک عظیم مہاجر کی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔ کیسے گل دسنا جا گھٹ پتا جس وقت سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے مائی صاحبہ ملاقات ہوئی سی نا، دونوں نے 2 رکعت نفل نماز نہیں کی۔ مائی صاحبہ نے تے حضرت آدم علیہ السلام نے جسے 2 رکعت آپ نے پڑھے تے مائی صاحبہ نے کو پڑھ کے تے سلام پھیر دیا۔ سبحان اللہ۔ جڑا آج دن تئیں جڑی نماز مغرب اسی پڑھنے ہاں یہ او سنت ہے۔ اس گل نوں تسی ناواقف ہو دے معلومات دیو سانوں۔ یہ جڑی جگہ تے مطلب ہے 3 فرض جڑے اسی مغرب دے پڑھنے ہاں وہ اس تے پڑھنے ہیں کہ مائی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے 2 فرض نفل پڑھے سی، مائی صاحبہ نے پڑھ کے رکعت سلام پھیر دیا سی۔ وہ آج دن تئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تے فرض ہو گیا کہ 3 رکعت نماز فرض جڑے مغرب دے نے یہ اور جائے۔ بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس دے وچ ایک مطلب ہے اور آپ نو مطلب ہے سفر دور راز کر کے جس طرح تانوں کہ مطلب سنیے راں سندیا لگے آئے ہیں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام مطلب ہے کتھے ایشیا دے آئے اور مائی صاحبہ ملدا تے اور مطلب ہے لبدیاں لباندیاں اتھے آ کے یہ مطلب ہے او انہوں مطلب ہے رحمت بھی کہندے
جو خواہشات ہیں نیک میرے مولا ان کو برابر فرما. میرے مولا تو رحیم کریم ہے. میرے مولا ہم تیرے بندے ہیں, گناہ گار ہیں, مانتے ہیں میرے مولا, ہم مانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں. میرے مولا تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, میرے مولا تیرے جد الانبیاء سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. میرے مولا تیرے سوا ہم خاسرین میں سے ہیں, خسارے میں ہیں, ہر حالت میں خسارے میں ہیں. میرے مولا تیرا ساتھ چاہتے ہیں, تو اپنی حفاظت میں ہمیں لے لے. میرے مولا تو ہمارے بچوں کو اپنی حفاظت میں لے لے. میرے مولا ہمیں ساتھ رہنے والوں کو اپنی حفاظت میں لے لے. میرے مولا تیری حفاظت یہاں بھی چاہیے, آخرت میں بھی چاہیے. میرے مولا قبر میں بھی چاہیے. میرے مولا کون سی ایسی جگہ ہے جہاں تمہاری حفاظت نہیں چاہیے؟ ہم تجھ سے میرے مولا تیری حفاظت مانگتے ہیں. ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے, ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے, ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے. میرے مولا جو تیری حفاظت میں ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. میرے مولا جو تیرے حاجی یہاں موجود ہیں, میرے مولا نہ جانے تیرے کیا کتنے پیارے یہ بندے ہیں جن کو تو نے اپنے گھر بلایا ہے. ہم ان کا بھی واسطہ دیتے ہیں. میرے مولا ہم سب کے گناہ معاف فرما. جتنے حاجی ہیں میرے مولا آئے ہیں, آنے والے ہیں, سب کے گناہ معاف فرما. میرے مولا سب کی اولاد کو میرے مولا دین پہ استقامت عطا فرما. میرے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ حق پر رہنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل
اللہ کو قربانی کے وقت بہکایا مگر ابلیس قوت ان کا راستہ نہ روک سکی اور وہ ایک پاک مقصد کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ گئے. اسی مقام پر سات شکریہ مانتے ہیں جس کے بعد کائنات پر اللہ کی عظمت طاری ہو گئی. آج جہانوں کے مالک سے حضرت عبد المطلب کے یتیم اور یتیم پوتے کو جہانوں کی بادشاہت عطا فرمائی. اپنے محبوب کو بنی نوع آدم کا سردار و محافظ بنا دیا. سرور کونین سید الثقلین اولاد آدم کے لیے اللہ کا کلام اور رحمت کا پیغام لے کر جبل نور سے نیچے اترے. حامل قرآن محرم یزدان مصدر میں نماز کو پڑھ کر تیرے در پہ دکھڑے سناتا رہوں میں تیرے در پہ دکھڑے سناتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں گاتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں ساتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. تو شر سے پناہ دے مقادر کر ایسا تو شر سے پناہ دے مقادر کر ایسا کہ بس خیر ہی خیر پاتا رہوں میں کہ بس خیر ہی خیر پاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. رمی کر کے جماعت کی میں مینا میں رمی کر کے جماعت کی میں مینا میں تیرے دشمنوں کو مٹاتا رہوں میں تیرے دشمنوں کو مٹاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا.
तेज तरवा हरम पाक में गुजरने लगा। आधी रात का वक्त था, आप इस्तराहत फरमा रहे थे। बेदारी और ख्वाब की दरमियानी हालत थी। हजरत जिब्रील अमीन बुर्राक लेकर खिदमत नबवी में तशरीफ लाए और फरमाया, जहानों के बादशाह ने अपने महबूब को याद फरमाया है। ये पैगाम हयात था, तजदीद मोहब्बत थी, मेराज आत्मीयत थी। आपका सीना मुबारक जाग करके ईमान और हिकमत के खजानों से मामूर फरमाया गया और रात के सन्नाटे में सरवर कौनैन बुर्राक पर सवार होकर हदीम काबा से क़िबला अव्वल की तरफ माइल परवाज़ हुए। बुर्राक बैतुल मुक़द्दस की फजाओं को चीरता हुआ मस्जिद अक़सा में उतरा। ये है सरज़मीन बोसगाह पैगम्बरां। इसी जमीन पर सैकड़ों नबियों ने सजदा शुक्र अदा किया। इसी मकाम पर दाऊद सुलेमान ने इश्क़ इलाही के गीत गाए। इसी जगह खातिमुन नबिय्यीन काबा-ए आरिफ़ीन रसूल बरहक़ ने 2 रकअत नमाज अदा फरमाई। और इस मकाम से हजरत जिब्रील अमीन के साथ बुर्राक पर सवार होकर आसमान की बुलंदियों की तरफ तशरीफ ले। अर्श-ए मौला पर अभी वक्त महबूब का मुंतज़िर था। आज रब्बुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन से हम कलाम होंगे। आज सैयदुल कौनैन मालिक कौनैन के मेहमान होंगे। इसी रात खुदाए बुजुर्ग बरतर के हुक्म से 5 नमाजें फर्ज हुई। बलगल उलाओ बिजमाउलिही कशफत दुजाओ बिजमाउलिही हसनत जमीउ मिसाउलिही सल्लु अलैहि व आलिही। मोहर लगी है इस जगह के सामने, मोहर नबूवत। सामने जगह यहाँ पर हज़रत उम्मे हानी का घर था और यहाँ पर हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मेराज पर गए, ये जो जगह है जहाँ जो ये आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पर चारपाई हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगी हुई थी। और वहाँ से उठे जब मेराज पर जाने लगे तो ये जो पिलर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर दरवाज़ा था, कुंडी लगी हुई थी यहाँ पर। ये दरवाज़े का पिलर था और ये जो पिलर है इस पर कुंडी लगी हुई थी जो हिल रही थी। और इसके आगे वो वाला वो जो पिलर नज़र आ रहा है और उस जगह पर ये जो सामने नज़र आ रहा है सब्ज़ पगड़ी वाला, यहाँ पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिराक पर बैठे और आसमान के ऊपर चले गए और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ चले गए और अल्लाह ताला के यहाँ जाकर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई। ये वो जगह है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान की तरफ तशरीफ ले गए। जहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मकान था और ये था वो मकान जिसे दारुल हिजरत कहते हैं। इसी मकान से 2 अमीनों सिद्दीक़ को करीब तैयार होकर मक्के से निकले और 3 मील का रास्ता तय करके जबल तौर के दावत में पहुंचे। ये है हुरुर रहीम ने बख्श। आप नमाज को कायम रखो, अहकाम इलाही की पाबंदी करो, सुन्नत रसूल पर अमल करो और नेकी और सच्चाई को अपना मकसद हयात बना लो। आज के मनासिक खत्म हो चुके हैं। आप रसूल के शहदाई, इंसानियत के सबसे बड़े मोहसिन, सुल्तान कौनैन, सैयदुल मुरसलीन, पैगम्बर इलाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए।
عمران Just take one off me first. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 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 اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك 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 لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولا حول الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة حسنة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله ولا إله إلا الله والله
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وللحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. ماشاءاللہ بارش شروع ہے. مینا کا میدان ہے. بارش بہت سخت شروع ہو گئی ہے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کا دل ہلا دینے والا واقعہ دیکھا تھا. انہی وادیوں کے درمیان نبوت کے 7ویں سال سرور کائنات رحمت للعالمین سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے. کفار مکہ نے معجزہ طلب کیا. بارش لگی ہوئی ہے، یہ بارش کی حالات دیکھو، یہ چپلیاں آ رہی ہیں، یہ جتنے بل ہیں یہ سب آ رہے ہیں. یہ دیکھو حاجی صاحبان کتنے خوشی کے ساتھ یہ نہا رہے ہیں اور اپنے گناہ بخشا رہے ہیں. یہ دیکھو یہ سب اللہ کی رحمت برس رہی ہے. حضور کے صدقے یہ سب کرم ہو رہا ہے. یہ نبی پاک کے صدقے یہ ساری رحمتیں مل رہی ہیں. یہ حاجی صاحبان بہت ہی خوش قسمت ہیں جنہوں نے اتنی بارش دیکھی ہے. مینا میں یہ مینا کا منظر ہے، یہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے ماشاءاللہ. ادھر دیکھو موسم بہت اچھا ہو گیا، بہت ٹھنڈ ہو گئی ہے. تقریباً 15 کا ٹیمپریچر ہے، 15 ڈگری کا ٹیمپریچر یہاں پر ہو رہا ہے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. یہ مقام ندا ہے جس میں میں حاضر ہوں. میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں. میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھ پر ایسا احسان کر جیسا کہ تو نے اپنے ولیوں پر کیا. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری دین کی محرومی اور مصیبت سے. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو قربانی کے وقت بہکایا، مگر ابلیس قوت ان کا راستہ نہ روک سکی اور وہ ایک پاک مقصد کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ گئے. آج لاکھوں فرزندان توحید اسی مقام پر سات کنکریاں مارتے ہیں، جس کے بعد قربانی کرتے ہیں، مال منواتے ہیں اور احرام اتار کر طواف کعبہ کے لیے مکہ چلے جاتے ہیں. اس طواف کو طواف زیارت کہتے ہیں. 11 اور 12 ذی الحجہ کو حجاج مینا میں قیام کرتے ہیں اور جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ وسطیٰ پر 7 کنکریاں مارتے ہیں. طلوع آفتاب سے زوال تک رمی مسنون ہے.
زوال سے غروب تک مباح ہے اور غروب سے فجر تک مکروہ۔ اسلام عظیم الشان روحانی طاقت کا سرچشمہ، اسلام اپنے کرم کا چیتا، اسلام پورے گل کا قافلہ، اسلام نصیب شہر کی موج حیات۔ اسلام کے فرزندوں نے خدا کی راہ میں جان و مال قربان کیا تاکہ دنیا کو آباد کرے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا تاکہ دنیا کی مٹی ہوئی یادگاریں پھر زندہ ہو جائے۔ انہوں نے اپنے خون کو بہایا تاکہ دنیا کے چہرے کا وہ آب و رنگ پھر ابھر آئے جس کو وحشیانہ حملوں کے سیلاب بہا کر لے گئے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ عرب کے جن میدانوں میں خاک ہو رہی تھی اس میں تقریر خود گوار سے چھوکے چلنے لگے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے بنائے ہوئے نقش و نگار ہندو گھر آئے۔ مکے کی قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه سمع الله لمن حمده عید محمدی کے جانکار عرفات کے میدان میں اللہ کے احکام کی بجا آوری کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج 9 ذی الحجہ ہے،
فرزندان توحید کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر حد سے نگاہ تک پھیلا ہوا ہے۔ دشت و جبل میں لاکھوں فرزندان توحید کی دعائیں